اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو روئے زمیں پر تشریف لائے، اور میرے آقا نے 53 سال مکہ معظمہ کے اندر گزارے، اور 10 سال جو ہے میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا۔ 63 سال کی عمر میں میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا فرما دی اپنے محبوب کو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اے محبوب میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے محبوب اب یہ دین اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام جب مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب اب آپ دنیا سے پردہ کر لیں، اب آپ دنیا سے پردہ کر لیں۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا اور دفن کرنے کی باری آئی، یعنی تدفین کی باری آئی، تو صحابہ اکرام کے اندر جو ہے اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پر دفن کیا جائے، کہاں پر دفن کیا جائے۔ کچھ صحابی کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ لے جا کر وہاں پر دفن کیا جائے، اور کچھ صحابی کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جا کر دفن کیا جائے، کیونکہ بیت المقدس کے اندر جو ہے انبیاء کرام کی قبر انور جو ہے کثرت سے موجود ہے۔
اور کچھ صحابہ اکرام کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ صحابہ اکرام کے اندر اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا اور لوگوں نے اپنے اختلاف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ معاملہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایسے وقت کے لیے، ایسے حالات کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کوئی نبی جو ہے ایسے مقام پر انتقال نہیں کرتا، ایسے مقام پر دفن نہیں ہوتا جو جگہ اس کو پسند نہ ہو۔ اللہ کا نبی اسی مقام پر انتقال کرتا ہے جہاں پر اس کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں یہاں پر دفن کیا جاؤں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے جس جگہ جس مقام پر ہوا تھا وہ مقام میرے آقا کو پسند تھا، اسی لیے میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخری ایام کو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارا، اور آج جو ہے مزار مبارکہ وہیں پر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے معاملہ حل کر دیا اور حدیث پاک پیش کر کے صحابہ اکرام کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ اکرام نے جو ہے جب یہ حدیث پاک سنی کہ اس طریقے سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے اس کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے، اور وہ مقام اس کو بہت ہی پسند ہوتا ہے، وہ مقام اس کو پیارا ہوتا ہے، اس لیے اس مقام کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں گزارا، اور اسی کے اندر میرے آقا کو دفن بھی کیا گیا۔ آج مزار مبارکہ جو ہے میرے آقا کی وہ حجرے عائشہ کے اندر ہے، حجرے عائشہ کے اندر ہے، اور میرے آقا کی مزار مبارکہ ایسی مزار مبارکہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جو ہے صبح کو آتے ہیں، اس لیے میرے آقا کی قبر مبارکہ کی زیارت کے لیے، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں قبر مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کر لیتا ہے پھر دوبارہ جو ہے اس کو موقع نہیں ملتا، اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جب یہ فرشتوں کی جماعت 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح میں آ جاتی ہے تو وہ دن بھر میرے آقا کے روضے مبارکہ کے قریب کرتے کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے قبر مبارکہ کے قریب جو ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب وہ فرشتہ صبح میں آنے والا جو فرشتہ ہے وہ پورا دن جو ہے ہم سب کے آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور جیسے ہی شام آتی ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس فرشتے کی زندگی کا یہ جو آخری پل تھا یعنی اب دوبارہ اس کو یہاں پر نہیں آنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اب شام میں جو ہے 70,000 فرشتے دوسری جماعت آ جاتی ہے، اور وہ دوسری جماعت پوری رات جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہر اہل ایمان کی جو سب سے بڑی تمنا ہے، ہر اہل ایمان کی جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ یہی ہے کہ کاش زندگی کے اندر جو ہے ایک مرتبہ کم سے کم میں اپنے آقا کی قبر مبارکہ کا دیدار کروں۔ یہ اہل ایمان کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ ہر اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جاؤں اور اپنے آقا کی قبر مبارکہ کا دیدار کر لوں، اور جب کوئی دیدار کر لیتا ہے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ تم سنو میرے مسلمان بھائیوں، حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے مزار کی، میرے قبر کی زیارت کی، اس کے حق میں جو ہے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جس نے میرے آقا کی قبر مبارکہ کو دیکھ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت جو ہے میرے اوپر واجب ہو گئی، میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی شفاعت جو ہے ضرور کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کو دیکھا، یعنی میرے وصال کے بعد میرے مزار کو دیکھا، اس نے مجھ کو دیکھا، اس نے مجھ کو دیکھا، تو معلوم کیا ہوا؟ وہ خوش نصیب شخص جو مدینہ منورہ جاتا ہے، جو مدینہ منورہ جاتا ہے اور قبر انور کی زیارت کرتا ہے، اس کا مقدر جو ہے بہت ہی عروج پر چلا جاتا ہے، اس کا مقدر بہت ہی عروج پر چلا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھنا، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج تو کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ تو لگاتے ہیں، مگر ان کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو میرے آقا اپنے در پر بلاتے ہیں وہی جو ہے مدینہ منورہ جاتا ہے، وہی مدینہ منورہ جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قبر انور کا دیدار جو ہے بہت ہی شرف کا حامل ہے، بہت ہی شرف کا حامل ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب تک میرے آقا نے دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا تو ان کا چھوٹا سے بھی چھوٹا کوئی کام ہوتا تو وہ میرے آقا کے دربار میں جاتے، اس مسئلے کا حل لینے کے لیے میرے آقا کے دربار میں جاتے۔ مگر جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو صحابہ کرام نے اپنے محبوب، اپنے آقا کے دربار کو چھوڑا نہیں۔ اب بھی ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہوتا، اب بھی جو ہے وہ قبر انور پر جاتے اور وہاں پر اپنے مسائل کو جو ہے بیان کرتے، وہاں پر اپنے مسائل کو بیان کرتے، اور ان کو ان کے مسئلے کا جو ہے حل بھی ملا کرتا تھا۔ ان کے مسائل کا جو حل ہوتا وہ قبر انور سے ملا کرتا تھا، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور لوگوں کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا وہ قبر انور پر چلے جاتے تھے۔ دیکھو حدیثوں کے اندر ملتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کرام گئے، اور کس لیے گئے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے بہت ہی سخت قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اہل مدینہ جو ہے
بہت ہی پریشان تھے، اہل مدینہ بہت ہی پریشان تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو صحابہ اکرام جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے امی جان، آخر اس کا راستہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے جانور جو ہے بالکل کمزور ہو چکے ہیں اور ہماری کھیتیاں جو ہے بالکل ویران ہو چکی ہے، زمین اس طریقے سے خشک ہو چکی ہے کہ اس پر گھاس بھی نظر نہیں آتی۔ تو جب صحابہ اکرام نے اپنے مسئلے کو رکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم قبر انور پر چلے جاؤ، اور قبر انور پر جانے کے بعد جو ہے قبر انور کے سیدھا جو چھت ہے اس چھت میں ایک سوراخ کر دو، اور ایسا سوراخ کرو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل نہ رہے، کوئی چیز حائل نہ رہے۔ تو صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا کہ قبر انور کے اوپر سے جو چھت تھی اس کو ہٹا دی، اور ہٹانے کے بعد اب آسمان اور قبر انور کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل نہیں رہ گئی۔ اتنا کرنا تھا کہ اب دیکھو اللہ کی رحمت ایسی آتی ہے کہ ہر طرف جو ہے بارش کے پانی پھیل جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی کی ہریالی آ جاتی ہے، ہر طرف ہریالی کی ہریالی آ جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے ہم اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ایسی ہے کہ آج بھی اگر کوئی جا کر وہاں پر اپنی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے یا رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو صحابہ کرام نے ایک سوراخ کیا تھا، آج بھی وہ سوراخ جو ہے گنبد خضرا کے اندر موجود ہے، آج بھی گنبد خضرا کے اندر وہ سوراخ، چھوٹی سی کھڑکی آج بھی بنی ہوئی ہے کہ قبر انور سے اور آسمان کے درمیان اس کھڑکی سے جو ہے جو چیز حائل تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے روایت کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد 3 دن کا وقت جو ہے گزر چکا تھا، 3 دن گزر چکا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جو ہے ایک صحابی، ایک اعرابی جو ہے یعنی دیہات کے رہنے والے صحابی جو تھے وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے، اور ان کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ رسول اللہ نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی میرے آقا کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ قبر جو دکھائی دے رہی ہے اسی قبر میں جو ہے ہم سب کے آقا آرام فرما رکھے۔ اب دیکھو اس صحابی کا عقیدہ دیکھو اور اس صحابی کا کام دیکھو کہ وہ صحابی جو ہے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قبر انور جو ہے میرے آقا کی قبر انور ہے تو وہ فوراً جو ہے قبر انور سے جا کر لپٹ جاتے ہیں، اور لپٹنے کے بعد جو ہے زارو قطار رونے لگتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں اور مٹی جو ہے اپنے بالوں میں بکھیرنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فرمایا وہ ہم لوگوں نے سنا، آپ نے جو یہ بتایا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں ہم لوگوں نے مان لی۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی نفس پر ظلم کر لے جاؤ، جب تم اپنی نفس پر ظلم کر جاؤ تو میرے محبوب کے دربار میں
آ جاؤ۔ اس صحابی نے یہ عرض کی کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی نفس پر ظلم کر جاؤ تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، میں نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے معافی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ اے یا رسول اللہ، جب وہ صحابی رسول اس آیت کریمہ کی تکرار کر کر کے زارو قطار روتے رہے تو قبر انور سے آواز آتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے یہ آواز آتی ہے کہ جاؤ تمہاری گناہوں کو بخش دیا گیا، جاؤ تمہاری گناہوں کو بخش دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور لوگوں کی فریاد کو سنتے ہیں اور لوگوں کی مرادوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ قبر انور جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں پر فرشتوں کا بھی میلہ لگا رہتا ہے، جناتوں کا بھی میلہ لگا رہتا ہے، انسانوں کا بھی میلہ لگا رہتا ہے، اور صحابی رسول نے یہ ہم اور آپ کو عقیدہ دیا ہے کہ آج بھی میرے آقا قبر انور میں زندہ ہے اور وہاں سے لوگوں کی فریاد سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام جو ہے نور الدین زنگی، نور الدین زنگی، جو بہت ہی ایماندار اور شریعت کا پابند بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے تھے جو اس بات کو پتہ کرنے کے لیے کہ قبر انور کے اندر جسم اطہر آج بھی سلامت ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے زمین کے اندر سے سوراخ بنا کر قبر انور تک پہنچنے کی کوشش کی تھی نور الدین زنگی کے زمانے میں۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین زنگی کو 3 دن خواب کے اندر جو ہے دکھایا کہ یہ 2 شخص ہیں اور یہ دونوں شخص جو ہے مجھ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد نور الدین زنگی سے میرے آقا نے کہا کہ اشارہ کر کے میرے آقا نے بتایا کہ یہ دونوں شخص مجھ کو جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن جو ہے نور الدین زنگی کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پھر میرے آقا نے اسی بات کو دہرایا اور 2 چہرے دکھائے۔ پھر تیسرے دن جو ہے میرے آقا تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جب دونوں شخص کے چہرے کو دکھایا اور فرمایا کہ یہ دونوں شخص ایسے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ابھی رات کا ایک حصہ جو ہے باقی تھا، رات کا ابھی ایک حصہ باقی تھا، کیونکہ نور الدین زنگی نے رات کے وقت میں یہ خواب دیکھا تھا، میرے آقا کا دیدار کیا تھا۔ اب جب نور الدین زنگی نے بار بار خواب کے اندر دیکھا کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور 2 چہرے کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے مجھ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اب نور الدین زنگی جو تھا وہ تڑپ گیا، عشق رسول میں مچل گیا۔ فوراً جو ہے ابھی رات کا ایک حصہ باقی تھا، اس نے ڈھیر سارے خزانے لیے اور لینے کے بعد 20 سپاہی کو لیتا ہے۔ یہ نور الدین زنگی جو ہے دمشق سے سفر کرتا ہوا بہت ہی تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ضرور ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا بار بار جو ہے خواب کے اندر مجھ کو جو ہے آگاہ کر رہے۔ اب یہ 16 دن کا سفر جو ہے برابر طے کرتے ہوئے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے۔ جب نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچا، وہاں پر کافی بھیڑ بھاڑ کا ماحول ہے اور میرے آقا نے تو 2 چہرے دکھائے ہیں جو اس کے دماغ میں وہ چہرہ بیٹھ چکا ہے، اگر وہ دونوں شخص سامنے آ جائے تو فوراً یہ پہچان سکتا ہے
مگر اب تلاش کرنا ہے کہ یہ دونوں شخص ہے کہاں۔ تو اس نے جو ہے ایک ترکیب نکالی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ آج شام کو جو ہے میرے خزانے سے اشرفیاں جو ہے بانٹی جائیں گی، اور تمام اہل مدینہ کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہر کوئی جو ہے آ کر لے جائے۔ اب جیسے ہی شام ہوئی اہل مدینہ جمع ہوئی اور اشرفیاں بٹنے لگی، یہاں تک کہ بڑھتے مدینہ منورہ کا ہر فرد جو ہے آ کر لے جاتا ہے۔ مگر یہ سلطان نور الدین زنگی کو جس کی تلاش تھی وہ چہرہ کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ اب بھی پریشان ہے کہ آخر یہ دونوں چہرہ جس کو خواب کے ذریعے مجھے دکھایا گیا ہے یہ دونوں شخص ہے کہاں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے خادم مدینہ منورہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بچا ہے جو نہیں آیا اشرفیاں لینے کے لیے؟ تو خادم مدینہ نے کہا کہ ہاں، دو شخص ایسے ہیں جو صبح و شام جو ہے عبادت پر عبادت کرتے، جو اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے، جو صبح و شام جو ہے عبادت پہ عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے اندر غلہ تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہی دو شخص جو ہے صرف لینے کے لیے نہیں آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ اب جب وہ دونوں آتے ہیں اور جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا دونوں چہرے تو اس کے بدن میں جو ہے آگ لگ گئی، کیونکہ اس کو انہی دونوں کی تلاش تھی، اور جب تلاش پوری ہو گئی دونوں شخص مل گئے تو نور الدین زنگی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، آخر کہاں سے آئے ہو مدینہ منورہ کے اندر؟ تو پہلے وہ دونوں جو شخص تھے ہیلے بہانے کرتے رہے، مگر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم لوگ پورے طریقے سے جو ہے پھنس چکے ہیں، اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو ان دونوں نے کہا، ان دونوں ملعونوں نے کہا کہ ہم لوگ مغرب کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ مغرب کے رہنے والے ہیں اور مذہب کے حساب سے نصرانی ہیں، اور نصرانیوں نے ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی طریقے سے قبر انور سے جو ہے جسم اطہر کو نکال کر یہاں سے لے جائے، تاکہ اس کی جو ہے معاذ اللہ بے عزتی کی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ جب نور الدین زنگی نے یہ معاملہ سنا، آپ کے دل و دماغ میں جو ہے اور بھی آگ لگ گئی، مگر ابھی یہ معاملہ پورے طریقے سے طے نہیں ہو پایا کہ یہ دونوں اگر نکالنا چاہتے تھے تو کس طریقے سے نکال لگے تھے۔ تو نور الدین زنگی نے پوچھا کہ آخر تم لوگ رہتے کہاں ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اب ان کے مکان پر نور الدین زنگی گیا، اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ طاق میں ایک طرف قرآن شریف رکھا ہے، ایک طرف کتابیں رکھی ہیں، جا نماز بچھی ہوئی ہے، پانی کے لیے برتن ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک پلاسٹک جو ہے بچھائی گئی ہے جس پر یہ لوگ بیٹھ کر جو ہے نماز وغیرہ عبادت جو ہے کرتے ہیں، اور ان کے حجرے میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے جس سے یہ گمان کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہاں سے کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب نور الدین زنگی جو ہے اور ہی پریشان ہے کہ آخر یہ معمہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے جو ہے نور الدین زنگی نے جب اس پلاسٹک کو اٹھایا ہے تو اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ وہاں سے جو ہے ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے، وہاں سے ایک سرنگ کھودی جا رہی ہے، اور سرنگ پر جو ہے ایک پتھر رکھ کے اوپر سے پلاسٹک ڈالی گئی ہے تاکہ یہ اندازہ نہ لگایا جا سکے کہ یہاں پر گڈھا ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ دونوں شخص جب اہل مدینہ رات میں سو جاتے تھے تب یہ دونوں کام کرتے تھے، اور مٹی جو نکلتی تھی اس کو لے جا کر جنت البقیع کے اندر بورے میں بھر کر لے جا کر جنت البقیع کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اس طریقے سے جب اس سرنگ کے ذریعے دیکھا گیا کہ یہ دونوں شخص جو ہے بالکل میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صرف اتنا فاصلہ تھا کہ جسم اطہر کو اٹھا کر لانا تھا، یہ لوگ لے آئے ہوتے، مگر جیسے ہی وہاں تک پہنچے مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ یہ لوگ زلزلے کے خوف سے جو ہے چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے، زلزلے کے خوف سے باہر نکل آئے تھے اور یہ ارادہ رکھتے تھے کہ کل کی رات میں جو ہے نکالا جائے گا۔ تو جب نور الدین زنگی نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو غضب سے وہ جلال سے جو ہے بالکل باہر ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے تلوار کو نکالتا ہے اور دونوں کی گردن کو جو ہے جسم سے جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی یہی سزا ہے، گستاخ رسول کی یہی سزا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس طریقے سے جو ہے ان دونوں ملعونوں کو جہنم رسید کر دیا اور تاریخ کے اندر اس بات کو لکھ دیا کہ جب بھی کوئی نبی کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے کسی نہ کسی عاشق کو ضرور کھڑا کر دے گا، کسی نہ کسی عاشق کو ضرور کھڑا کر دے گا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، جب بھی کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے عاشق رسول ضرور کھڑا ہوا، کوئی نہ کوئی عاشق رسول ضرور کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نور الدین زنگی نے جو ہے روضہ انور کے چاروں طرف جو ہے ایک گہری کھائی کھدوائی اور اس میں جو ہے شیشے کی دیوار بنوائی، شیشہ پگھلا کر دیوار بنائی گئی تاکہ اب کوئی شخص جو ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے نور الدین زنگی نے حفاظت کا سامان کر دیا کہ چاروں طرف سے جو ہے شیشے کی پگھلی ہوئی دیوار سے قبر انور کی حفاظت کا نور الدین زنگی نے سامان پیدا کر دیا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ جو ہے ایسا ہے کہ جہاں پر رحمتوں کی برسات جو ہے ہر دم ہوتی ہے، جہاں پر رحمتوں کی برسات ہر دم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے اور دور سے جیسے ہی گنبد خضرا نظر آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں جو ہے خود بخود تیز ہو جاتی۔ کیونکہ پوری زندگی وہ یہی تمنا کرتا رہا کہ کاش ایک مرتبہ میں گنبد خضرا کو دیکھ لوں۔ آج وہ پل زندگی کے اندر آ گیا ہے اور وہ خوشی کے عالم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ اتنا مچلنے لگتا ہے کہ جیسے ہی گنبد خضرا پر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے وہ پوری دنیا کو بھول جاتا ہے، وہ صرف عشق نبی میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا کے اندر رکھی ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص گنبد خضرا کو دیکھتا ہے وہ دنیا کی ساری غموں کو بھول جاتا ہے، وہ صرف نبی کے عشق میں مچلنے کی لگتا ہے، نبی کے عشق میں مچلنے کی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو بھی گنبد خضرا دیکھنے کی ایک مرتبہ کم سے کم توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر۔ میرے مولا احمد رضا کے واسطے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے جائیے، صلاۃ والسلام۔